بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحی جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ غیبت کی چوتھی تقسیم، اس کی بھی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، غیبت بدن۔ اول، غیبت کرنا کسی کی باعتبار بدن کے، مثلا کسی شخص کو ذلیل کرنے کی نیت سے کہنا کہ فلاں شخص بہت فربہ ہے، بہت پستہ قد ہے، یا اس کی ناک بہت لمبی ہے، یا اس کی آنکھ بہت چھوٹی ہے، یا وہ شخص نہایت سیاہ روح ہے، یا نہایت بہرا ہے، کسی کی بات کو نہیں سنتا ہے، یا وہ شخص اندھا ہے، کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے، یا اس کی ناک کٹی ہوئی ہے، یا اس کا قد طویل ہے، یا اس کے اعضاء بڑے ہیں، یا اس کی صورت بری ہے۔ اسی طرح بدن کے عیوب بیان کرنا اور اس شخص کی تحقیر کی نیت سے اس پر ہنسنا۔ اثر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردار کے گوشت کو حرام کیا ہے، اسی طرح کسی مسلمان کی غیبت کو بھی خواہ کسی وصف میں ہو منع کیا ہے۔ حقائق، ایک روز ابن سیرین علیہ رحمۃ اللہ نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے اس کا ایک عیب بیان کیا اور کہا کہ وہ بہت کالا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کی غیبت کی، جبکہ میں نے اس کی سیاہی کا ذکر کیا ہے۔ اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور جناب باری تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ اس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عین العلم میں نقل کیا ہے۔ حقائق، ایک عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اگر یہ عورت پستہ قد نہ ہوتی تو نہایت عمدہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم نے ان کی غیبت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے اس کا سچا عیب بیان کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے عیب واقع بیان کیا تو یہ غیبت ہوئی، ورنہ اگر تم جھوٹا عیب بیان کرتی تو اس پر بہتان کرتی۔ اس کو عبد بن حمید نے بیان کیا اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں نقل کیا ہے۔ حقائق، ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پستہ قد ہونا پسند ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر اس کو دریا کے پانی میں ملا دو تو بے شک دریا کے پانی پر غالب آ جائے گا۔ اس کو ابو داؤد نے باب الغیبتہ میں روایت کیا ہے۔ حقائق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ان کے پستہ قد ہونے کے سبب ہنسنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم ایسے ہے، کوئی مرد کسی مرد سے استحضار نہ کرے، شاید کہ وہ شخص عاقبت میں اس سے بہتر ہو، اور کوئی عورت کسی عورت سے استحضار نہ کرے، کیونکہ عاقبت کا حال معلوم نہیں ہے۔ سلیمان جمل نے اس کو حاشیہ معجلین میں نقل کیا ہے۔ ارشاد، معاویہ بن کریہ کہتے ہیں، اگر تمہارے پاس سے کسی دست و پا بریدہ کا گزر ہو، دست و پا بریدہ کا مطلب ہے جس کے ہاتھ پاؤں نہ ہوں، اور تم اس کے عیب کا حال بیان کرو تو یہ بھی غیبت ہو جائے گی۔ اس کو عبد بن حمید نے روایت کیا ہے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں نقل کیا ہے۔ حقائق، ایک روز حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کسی شخص کے مکان پر دعوت میں گئے۔ جب دسترخوان پر بیٹھے لوگوں نے ایک شخص کا نام لے کر کہا کہ فلاں شخص نہیں آئے، ایک آدمی نے کہا وہ بھاری ہے، اس سبب سے آنے میں دیر ہوئی۔ جب ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ غیبت سنی تو اٹھ کر چلے گئے۔
اور اپنے نفس سے کہنے لگے کہ تیری وجہ سے یہ غیبت سننی پڑی، کیونکہ اگر تجھے بھوک نہ ہوتی تو دعوت میں جانے اور غیبت سننے کی نوبت نہ آتی۔ اس کے بعد 3 روز تک کھانا نہیں کھایا اور نفس کو خوب ستایا۔ اس کو ابو لیث نے تنبیہ الغافلین کے باب الغیبتہ میں نقل کیا ہے۔ دقیقہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان سے چلے جانے کی وجہ یہ ہے کہ جس مجلس میں غیبت ہوتی ہو اور جس دسترخوان پر شکایت ہوتی ہو وہاں کھانا کھانا ممنوع ہے، جیسا کہ اگر کسی مقام پر ناچ ہوتا ہو تو وہاں جانا ممنوع ہے۔ چنانچہ یہ مسئلہ تاتار خانیہ میں مسرح ہے اور رد المختار کے باب الکل وشرب میں بھی اسی سے نقل کیا ہے۔ راکم الحروف کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ دعوت میں جانے سے پہلے معلوم ہو جائے کہ وہاں غیبت ہوگی، لوگوں کی شکایت ہوگی، تو ایسے مقام پر جانا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ ہمارے جانے سے لوگ غیبت چھوڑ دیں گے تو ایسی صورت میں جانا ضروری ہے، اور اگر پہلے سے معلوم نہ ہو اور جانے کے بعد غیبت شروع ہو تو اگر ہو سکے تو لوگوں کو منع کرے اور لوگوں کو غیبت سے روکے، اور اگر کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو تو اس دسترخوان سے چلا جائے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو خود شریک نہ ہو۔ دقیقہ ان حقائق سے معلوم ہوا کہ بدن کا کوئی عیب بیان کرنا اور کوئی وصف بد بیان کرنا اور کسی کو اس کے بدصورت ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھنا خلاف عقل ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، ہندیوں کا چاچو رومیو حبش جملہ یک رنگ اندر گور خویش تابدانی کا ہمہ رنگ و نگار جملہ رو پوشش و مکر و مستار، یعنی ہندی، کچکاچ، رومی اور حبشی سب اپنی قبر کے اندر ایک رنگ کے ہوں گے تاکہ تم جان سکو کہ یہ تمام رنگ اور صورتیں پردہ ہیں ذات باری تعالیٰ پر اور مانگی ہوئی ہیں، یعنی یہ وجود عطیہ خداوندی ہے۔ ہر صورت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کسی کو نیک کسی کو بد کیا، ہر شخص میں ایک ایک عیب رکھا۔ اگر غیبت کرنے والا خیال کرے گا تو اپنی صورت میں ہزاروں عیب پائے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص تمام عیوب سے مبرہ ہو تو البتہ اس کو غیبت کرنے کا حق ہے۔ بقول کسی شاعر، مکن عیب خلق و خرد مند فاش، با عیب خود از خلق مشغول باش، یعنی اے عقل مند مخلوق کے عیب فاش نہ کر، اپنے عیب کی وجہ سے مخلوق سے بے تعلق رہ۔ مزید برآں جانوروں کی بدصورتی پر ہنسنا اچھا نہیں ہے، رہ گیا آدمی تو وہ تو جانوروں سے بہت اچھا ہے۔ حقائق ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والصلاۃ والسلام اپنے انصار کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راہ میں لوگوں نے ایک بدبودار مرا ہوا کتا دیکھا، انہیں اس کی بدبو ناگوار گزری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کتے کے دانتوں کی سفیدی کتنی اچھی معلوم ہوتی ہے، جیسے اندھیرے میں صبح نمودار ہوتی ہے۔ اس کلام سے آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ تم لوگوں پر تعجب ہے کہ کتے کے عیب کو دیکھتے ہو اور اس کی خوبی سے کنارہ کشی کرتے ہو۔ اس کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الغیبتہ میں نقل کیا ہے۔ حقائق حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک 4 آنکھ والے کتے کو دیکھا۔ 4 آنکھ ہونے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بدصورت سمجھا اور اس کو بنظر حقارت دیکھا۔ حکم خداوندی سے وہ کتا بول پڑا، اے نوح علیہ السلام، کیا تم مجھ کو ذلیل سمجھتے ہو؟ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے، وگرنہ اگر میرے اختیار میں اپنا بنانا ہوتا تو میں کتا ہی کیوں ہوتا۔ اس کا کلام سن کر حضرت نوح علیہ السلام کو خوف آیا اور انہوں نے نہایت گرہ زاری کی اور نوحہ کیا۔ اس وقت سے ان کا نام نوح علیہ السلام ہو گیا۔ یہ حقائق صفوری نے حقائق سے
نزہت المجالس کے باب میں نقل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں غیبت جیسے کبھی فعل سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی بہیجی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں، جزاک اللہ۔